وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. اس مبارک مجلس کے صدر جناب حضرت مولانا رئیس الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنائے، اور اس ادارے کے انتہائی متحرک اور فعال محتمم جناب خادم قرآن قاری شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے اس مبارک اور بابرکت ادارے کے اندر پہلی مرتبہ آنے کی توفیق بخشی، اور آپ حضرات نے مجھ ناچیز کو اس مبارک مجلس کے اندر شرکت کے لیے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ کل مغرب بعد سے لے کر کے اس وقت تک 4 فروعات کے پروگرام پیش کیے گئے، ان میں سے 2 پروگرام کے اندر بحیثیت حکم اور باقی 2 فروعات کے پروگرام میں بحیثیت سامع شرکت ہوئی، اور سن کر کے طبیعت بڑی مسرور ہوئی، دل باغ باغ ہوا اور دل سے دعائیں نکلی۔ میں اس کامیاب پروگرام پیش کرنے کے اوپر طلبہ عزیز کو اور حضرات اساتذہ کرام کو کہ جنہوں نے تیاری کے اندر اپنی ہر طرح سے تعاون اپنا پیش کیا ہے، دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ خاص طور پر خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ میرے 2 شاگرد رشید، بلکہ شاگرد رشید کیا کہوں، میرے 2 ساتھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ سن کر کے اور ملاحظہ کر کے طبیعت بہت زیادہ مسرور ہوئی، دل سے دعائیں نکلی۔ رات بھی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ان ساتھیوں کے لیے، طلبہ عزیز کے لیے اور تمام کارکنان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی جو پروگرام پیش کیا گیا، اس پروگرام کے اندر حقیقت میں اگر میں دل سے بتاؤں آپ کو تو نمبر دینا مشکل ہو گیا۔ اس کے اندر یادداشت کا نمبر ہے، کسی بھی طالب علم کی یاد میں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ تصحیح کا نمبر تھا، تصحیح میں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ اب اسلوب اور جرت ہے، جرت کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اسلوب کے اندر ہی ذرا بہت آگے پیچھے کر کے کسی طرح سے کسی کو ذرا سا آگے اور کسی کو ذرا پیچھے کرنا پڑا، اور وہ مجبوراً کرنا پڑا۔ جو طالب علم اس فرق کے اندر پیچھے ہے وہ بھی اول نمبر پہ ہے، لیکن جب چند لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلہ کہتے ہی ہیں اس کو کہ جو اس میں سے کوئی ذرا سا آگے چلا جائے، کوئی ذرا پیچھے چلا جائے۔ اس لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑا ہے، اور بہت دشواری ہوئی ہے۔ جب نمبر جوڑا جائے گا تو جوڑنے والے کو بھی بڑی دشواری ہوگی کہ کس کو کون سا نمبر دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا ہے، طبیعت خوش ہوئی، اور جن حضرات اساتذہ کرام نے آپ کی تیاری کرائی ہے ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جملہ ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اب طلبہ عزیز سے میں 1-2 بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تاثرات پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور عزیزم مکرم نے بلاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو باتیں بتائی جائیں گی اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اگلا سفر کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے میں 1-2 بات طلبہ عزیز سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے تقریر جو یہاں پہ پیش کی جاتی ہے انجمنوں کے اندر،
وہ یقیناً ہم لوگ زبانی یاد کر کے کسی کتاب سے یا تیار کر کے کسی طرح سے ہم یاد کر کے تقریر پیش کرتے ہیں. تو جب ہم یاد کر کے تقریر پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یادداشت کی وجہ سے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس یوں ہی پیش کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ رفتار ذرا تیز ہو جاتی ہے اور جملوں کو جو بالکل جماؤں کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اس کے اندر ذرا کمی ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور دیکھ کر کے ایک آدمی جو ہے پڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہے. میرے عزیز، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب تقریر پیش کرنے کے لیے ہم آئیں تو ہمارے بولنے کی رفتار اور اسی طریقے سے آواز دونوں درمیانی ہونی چاہیے. ایسا سننے والے کو محسوس نہ ہو کہ وہ کتاب کھول کر کے دیکھ رہا ہے اور فٹافٹ بولتا چلا جا رہا ہے، ایسا محسوس نہ ہو. آواز کے اندر بھی درمیانی ہونی چاہیے، آواز بھی درمیانی ہونی چاہیے اور پیش کرنے کی رفتار بھی درمیانی ہونی چاہیے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تقریر پیش کرتے ہیں اور سننے والے سامعین ہوتے ہیں ہمارے سامنے، تو مقرر اور سامع دونوں کے درمیان توجہ کے اعتبار سے رابطہ ہونا چاہیے. شاید آپ اس کو صحیح سے نہ سمجھ سکے ہو، میں پھر سے عرض کرتا ہوں. تقریر پیش کرنے والا جب کھڑے ہو کر کے تقریر پیش کرتا ہے اور سامع سننے والے جو سنتے ہیں ان دونوں کے درمیان اشاروں کے اعتبار سے، نگاہوں کے ملنے کے اعتبار سے اور مخاطب ہونے کے اعتبار سے آپس میں ربط ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر میں ابھی بول رہا ہوں اور آپ سامنے تشریف فرما ہیں، میں بالکل نیچے یوں دیکھ کر کے بولتا رہوں اور آپ مجھے دیکھتے رہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، ایک اکتاہٹ محسوس ہو جائے گی. تھوڑی دیر آپ سنیں گے اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر متوجہ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے سننے والا اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو اور بولنے والا بیٹھ کر کے اس کو دیکھ کر کے بول رہا ہو تو بولنے والے کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگے گی. اس لیے سننے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کے اعتبار سے پوری طرح سے مقرر کے مخاطب رہے اور مقرر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنے نگاہوں کے اعتبار سے اور توجہ کے اعتبار سے سامعین کے مخاطب ہو. اسی کو میں نے عرض کیا ہے کہ نگاہوں کے اعتبار سے دونوں کے درمیان ایک ربط اور تعلق ہونا چاہیے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ کا فضل و کرم یہ رہا کہ آپ نے پروگرام کے اندر جو بھی تقریریں پیش کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مضامین کی جدت بھی اس کے اندر تھی اور مواد بھی پوری طرح سے موجود تھا. اس لیے آپ کا یہ پروگرام کل سے جو اب تک چلا ہے الحمدللہ بہترین سے بہترین رہا اور کامیاب رہا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن دنیا رات چوگنی ترقیات سے نوازے، آپ کی تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرماوے اور ہر طرح کی کوششوں کو قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.